وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ختم قرآن کریم پر جو دعا قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کیا اس کو پڑھنا ضروری ہے؟ حالانکہ ہمیں وہ دعا سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں؟ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ختم قرآن کی دعا کے نام سے جو دعا یا کلمات مطبوعہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست، لیکن کسی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایتیں ہیں وہ بہت ضعیف اور کمزور ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص بطور دعا کے ان کو پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس دعا کو نہ پڑھ سکے کوئی اور دعا پڑھ لے۔ اگر عربی زبان میں نہ پڑھ سکے تو اردو یا مادری زبان جو بھی ہو اس میں دعا مانگ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ختم قرآن پر مطلقاً دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مانگی جائے، لیکن وہ دعا شریعت کے مطابق ہوں، جیسے کہ الزیادات علی الموضوعات کے اندر لکھا ہے: دعاء القرآن المشہور اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ قال الحاکم النیسابوری فی تاریخہ اخبرنا یحیی العنبری قال اخبرنا احمد بن خلیل البستی قال حدثنا اللیث بن محمد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن خالد قال حدثنا ولید بن مسلم عن سالم الخیاط عن الحسن عن ابی امامة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ختم احدکم فلیقل اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اوردہ السیوطی فی الزیادات وقال احمد بن عبد اللہ بن خالد هو الجویبادی احد الشہرین بوضع الحدیث۔ الزیادات علی الموضوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ اسی طرح النشر فی القرآن 10 اس کے اندر لکھا ہے: ودعاء اللہم ارحمنی بالقرآن وجعلہ لی اماما الی آخرہ۔ قال ابن الجوزی حدیث معضل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں لکھا ہے: عن ثابت ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ فدعا لہم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔